وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزى به وقال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل رأية الإسلام من أكرمه فقد أكرمه الله ومن أهانه فعليه لعنة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج الناس إلى بيت الله العتيق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز دوستو، بھائی اور بزرگوں، میرا اور آپ کا یہاں پر آج جمع ہونا نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کے تکمیل کے سلسلے کے اندر ہے۔ ہمارے حافظ محمد عتیق سجاد نے قرآن پاک یہاں تراویح کے اندر سنایا۔ اللہ پاک ان کے سنانے کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے سے کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ بہت مبارک ساعتیں ہیں، بہت مبارک لمحے ہیں، نہ جانے یہ زندگی کے اندر یہ ساعتیں یہ لمحے نصیب ہوں گے یا نہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس وقت اپنی مصروفیات اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں۔ رب کے گھر کے اندر آنے والا رب کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر آنے والا اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ جو ہمارے گھر کے اندر آئے وہ ہمارا مہمان ہے۔ اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو جو اللہ کے گھر کے اندر آئے وہ کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان ہے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات، اپنا قیمتی وقت نکال کر مصروفیات، تھکاوٹ، سارا دن کاروبار کے سلسلے کے اندر اپنی اپنی مصروفیات، لیکن اس کے باوجود آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے لیے آج بات، پھر اس کے بعد اصل دعا ہے۔ ختم قرآن، جب قرآن پاک مکمل ہو، اس کی تلاوت مکمل، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اسے مکمل کیا جائے، اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اصل رونا دھونا ہے، اور وقت اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں اور آپ رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور گناہوں والی زندگی چھوڑ کر، معصیت والی زندگی چھوڑ کر، نافرمانی والی زندگی چھوڑ کر اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزاریں بھائی۔ اس وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے۔ باقی لمبی چوڑی تقریریں ادھر کے ادھر، قافیہ بندی اور فلاں اور یہ فلاں، اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ صرف رونا دھونا ہو اور اللہ کی ذات سے آہوزاری ہو۔ وقت اور حالات اور جو ہم پر حالات آئے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے اپنے اعمال ہیں بھائی، ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اس وقت جو وبائیں ہیں، یہ کورونا ہے، دن رات اسی کا رونا، جو میں اور آپ رو رہے ہیں، اس کا رونا نہیں رونا، بلکہ اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے۔ ربا ہم سے کمی کوتاہیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس وقت ساری انسانیت پریشان ہے، میری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے، میری غفلتوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے اس وقت انسانیت پہ حالات آئے ہوئے ہیں۔ مولا میری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، میرے جرموں کو معاف فرما، اور آئے ہوئے جو حالات ہیں انسانیت پر، بالخصوص امت مسلمہ پر، ان حالات کو یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ امت مسلمہ کو، ساری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما۔ تو یہ مبارک موقع ہے، اس پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تفصیلاً بات کی جائے، کیوں وقت بھی کم ہے، آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں نے یہاں سے سیری پہنچنا ہے،
اس اعتبار سے مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی محمد عتیق، ان کے والدین، آپ سب محلے بستی والے، معمولی نہیں۔ آج ہمارے ہاں ان علماء کی، ان حفاظ کی، ان قرآن والوں کی قدر و منزلت نہیں۔ اللہ کی قسم، قرآن والوں کی قدر و منزلت اگر پوچھنی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے، صحابہ کرام سے پوچھئے، کیا ان کی عظمتیں رفعتیں ہیں، کیا اللہ نے انہیں شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ قرآن والے، حدیث کے اندر آتا ہے حامل القرآن حامل رایت الاسلام، فرمایا یہ حامل قرآن، یہ اسلام کا علم بردار ہے، جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ من اکرمہ فقد اکرمہ اللہ، جس نے کسی حافظ قرآن، حامل قرآن کا اکرام کیا، فقد اکرمہ اللہ، تحقیق اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، اور جس نے کسی حافظ قرآن کی تذلیل کی، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حافظ قرآن اس دنیا سے چل بستا ہے، جانا تو سب نے ہے نا بھائی، یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم مسافر ہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے، گھر کہیں اور جا کر ہمیں بسانا ہوگا بھائی، گھر کہیں اور جا کر، یہ ہمارے یہ گھر جو ہیں بھائی، یہ عارضی گھر ہیں، یہ سب میں نے اور آپ نے چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ہے، سب یہاں رہ جائے گا۔ بہت خوشنما ہیں یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جرمٹ، یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے۔ سب اللہ کی قسم، یہ ساری ہماری عمارتیں، سب کچھ یہاں رہنے کے لیے ہے، تباہ و برباد ہونے کے لیے ہے بھائی، میں نے اور آپ نے چلے جانا ہے، یہاں کسی نے رہنا نہیں ہے، سب کچھ کل من علیہا فان، ساری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، فرمایا ہر چرند پرند جن انسان سبھی کے لیے فنا ہے، زمین اور آسمان کا نظام یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے۔ تو اس اعتبار سے حامل قرآن، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات حامل القرآن، جب کسی حافظ قرآن کا، حامل قرآن کا انتقال ہوتا ہے، اوحى اللہ تعالی الی الارض، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، اللہ تأکلی لحما، اے زمین اس حافظ قرآن کے بدن کو مت کھائیو۔ زمین کہتی ہے قالت الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، یا اللہ میں کیسے اس حافظ قرآن کے بدن کو کھا سکتی ہوں، حالانکہ تیرا اس حال میں کہ تیرا کلام اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ تو حافظ قرآن، اس کے بدن مٹی پر حرام ہے، مٹی بھی اسے نہیں کھاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قدر و منزلت نصیب فرمائے۔ یہ کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے علی قرآن سیکھتا جا، لوگوں کو سکھاتا جا۔ فإن مت حجت الملائکۃ الی قبرک کما یحج الناس الی بیت اللہ العتیق، اے علی قرآن سیکھتا جا، سکھاتا جا، اگر اس سیکھنے اور سکھانے کے دوران تجھے موت آ گئی، حجت الملائکۃ الی قبرک، آسمان سے فرشتے تیری قبر کی زیارت کو ایسے آئیں گے، کما یحج الناس الی بیت اللہ العتیق، جیسے لوگ حج کے موسم کے اندر بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی آسمان سے فرشتے تیری قبر کی زیارت کو ایسے آئیں گے جیسے لوگ حج کے موسم کے اندر بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ معمولی نہیں، آج دنیا والوں کے ہاں قدر و منزلت نہیں ہے، ورنہ حافظ قرآن اور دین والوں کا جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے، اللہ کی قسم اس مقام اور مرتبے کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے بھائی۔ اور ہمارے گھٹانے سے یاد رکھنا، ہم ان کی تذلیل کریں گے، ان کی تذلیل نہیں، یہ ہماری اپنی تذلیل ہے، اور ہم انہیں عزت دیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو عزت دے گا، یاد رکھنا۔ قرآن والوں کو عزت دیں گے، رب مجھے اور آپ کو عزت دے گا۔ ہم اگر قرآن والوں کو ذلیل اور رسوا کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ تو اس اعتبار سے بہت کس پہلو پہ، کس موضوع پہ بات کی جائے، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس وقت لمحہ فکریہ ہے۔ حالات کیسے ہیں بھائی؟ حالات کے تناظر کے اندر اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے، اور اس وقت ساری دنیا کے حالات کیسے ہیں؟ جو مائیں اپنے بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتی تھی، میں اور آپ نیٹ کی دنیا سے وابستہ لوگ، دنیا کی خبروں سے وابستہ لوگ، روزانہ میں اور آپ دیکھتے ہیں یہ کرونا جس کا رونا میں اور آپ رو رہے ہیں،
اب وہی ماں اپنے بیٹے سے ملتے ہوئے ہچکچاتی ہے کہیں اس کے اندر وائرس موجود نہ ہو. وہ اولاد اپنے ماں باپ سے ملتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. اور ہم اپنے پڑوسی ملک کے اندر انڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں روزانہ وہ جو مرنے والے ہیں ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. جلایا جا رہا ہے ان کی لاشوں کو آگ کے اندر ڈال کر. کوئی دفنانے والا نہیں ہے, کندھا دینے والا نہیں ہے, کوئی ان کو جنازے کو اٹھانے والا نہیں ہے, غسل دینے والا نہیں ہے. چاہے وہ مسلمان ہو, کافر ہو, سکھ ہو, سبھی کے ساتھ وہاں پر یہ حشر ہو رہا ہے. مسلمانوں, مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, مجھے اور آپ کو فکر کی ضرورت ہے. کہیں وہی حالات میرے اور آپ کے ساتھ پیش نہ آ جائیں. رب کی نافرمانی کے اندر میں اور آپ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. حالات کیسے ہیں؟ ان حالات کے پیش نظر مجھے اور آپ کو تو رب کے سامنے جھکنا چاہیے تھا, آہوزاری کرنی چاہیے تھی, سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا. لیکن ہم دن بدن غفلت کے اندر, اور پھر اس رمضان المبارک کی ساعتوں کے اندر کتنی مبارک ساعتیں ہیں, ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. اعمال کا ریٹ میرے اللہ نے بڑھا دیا, لیکن ہم پھر بھی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے, گناہ کرتا ہے, جب ایک گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے, اگر توبہ استغفار نہ کرے وہ نقطہ باقی رہتا ہے, اور پھر گناہ کرتا ہے, دوسرا نقطہ, تیسرا نقطہ, چوتھا نقطہ, کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر نہ اس پر قرآن کی آیات اثر کرتی ہے, نہ نماز اس پر اثر کرتی ہے, نہ لوگوں کی, علماء کی, نہ اللہ والوں کی بات اس پر اثر کرتی ہے, یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. آج ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں؟ ہم علماء کی مجالس کے اندر جاتے ہیں, ہم اللہ والوں کی مجالس کے اندر جاتے ہیں, قرآن میں اور آپ بھی اٹھاتے ہیں. اور ایک وقت تھا حضرت بہلول رحمہم اللہ مجذوب ہیں, اللہ والے ہیں, فرمایا ان کے سامنے جو وہ معصوم سا بچہ, عید والا دن ہے, واقعہ سناتا ہوں, عید والا دن معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں, اخروٹ سے کھیل رہے ہیں, قریب بیٹھا ہوا ایک معصوم سا بچہ رو رہا. حضرت بہلول رحمہم اللہ انہوں نے سمجھا شاید اس بچے کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے. بچے کے قریب گئے اور جا کر اس سے پوچھا, بیٹا کیوں رو رہے ہو, کیا تمہارے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے؟ میں تمہیں لے کر دیتا ہوں. تو اس نے آگے سے جواب دیا, بڑے میاں ہم کھیل کود کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے, ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا ہوئے. کہا بیٹا پھر کس کے لیے پیدا ہوئے؟ اس نے کہا ہم رب کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے, اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے آخرت کی فکر ہے, مجھے آخرت کی فکر ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اس لیے اس فکر کے اندر رو رہا ہوں. کہا بیٹا تمہاری عمر تو چھوٹی ہے, تمہیں یہ کیسے پتا؟ اس نے کہا بڑے میاں کیا آپ نے قرآن کریم کی آیات نہیں پڑھی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو, انما خلقناکم عبثا, ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا, لہو لعب کے لیے پیدا کیا, کھیل کود تماشوں کے لیے پیدا کیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ آیات پڑھی, اس آیات پر حضرت بہلول رحمہ اللہ کے دل پر اس آیات نے وہ اثر کیا. حضرت بہلول رحمہ اللہ فوراً بے ہوش ہو گئے, ہوش کے اندر آئے. کہا بیٹا آپ تو چھوٹے ہو, آپ کو یہ اتنی فکر کیوں؟ اس نے کہا اس چھوٹے بچے کا جواب سننا, آج ہمارے بوڑھوں کا وہ جواب نہیں, ہمارے نوجوان, جوان اور زندگی کے آخری لمحات کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے, ان سے بات کی جائے, مولوی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ مصروفیات ہیں, مجھے فلاں پرابلم ہے, لیکن اس معصوم بچے کا جواب سننا. اس نے کہا میں اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہوں, میری ماں جب آگ جلاتی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے, پھر اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو رکھا جاتا ہے, بڑی لکڑیوں اس پر رکھتی ہے, ان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے سے بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو مجھے یہ ڈر ہے کل قیامت کے دن جو بڑے بڑے نافرمان ہیں, بڑے بڑے رب کے باغی ہیں, اگر انہیں آگ نہ لگی, اللہ کہیں چھوٹی لکڑیوں کے طور پر ہم بچوں کو استعمال نہ کر لے. اس لیے مجھے فکر ہے. کیا یہ فکر مجھے اور آپ کو نصیب ہے؟ نہیں ہے مجھے اور آپ کو. کیوں؟ ہمارے دل سیاہ ہو چکے, ہمارے دل سخت ہو چکے, ہمارے دلوں کے اندر قساوت آ چکی,
اور یاد رکھنا اگر یہ سختی رہی، یہ قساوت رہی، یہ تاریکی رہی، یہی طرز عمل رہا، پھر کورونا سے کسی بڑی وبا کے لیے میں اور آپ انتظار کریں، پھر رب کے عذاب کے لیے تیار رہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ٹس سے مس نہیں ہے، اپنے پیٹ کے لیے تو سبھی لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح تک میں اور آپ اس کے لیے جاگتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے جاگتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، آج ہے، تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے ہم میں سے کون ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ اور آئندہ سال اس رمضان المبارک کے اندر، جیسے آج یہاں جو تشریف فرمائے، آئندہ سال آنے والے رمضان کے اندر کون کون یہاں موجود ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری اس کے لیے کوئی فکر ہی نہیں، سوچ و فکر ہی نہیں، نہ ہمارے ہاں ان مبارک ایام کے اندر جب شیاطین قید ہیں، جب رب کی جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند ہیں، اور روزانہ جہنمی جہنم سے انہیں اللہ خلاصی نصیب فرما رہا ہے، آزادی نصیب فرما رہا ہے، اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر جانے کی توفیق نہیں ہے۔ کیا ہے یہ بھائی؟ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ یاد رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس سے میں اور آپ ناراض ہوتے ہیں اسے اپنے گھر کے اندر نہیں بلاتے ہیں، جس سے میں اور آپ ناراض ہوتے ہیں ہمارے دل کے اندر تمنا اور آرزو نہیں ہوتی ہے ہمارے گھر کے اندر آئے، ہم اسے اپنے گھر کے اندر نہیں بلاتے۔ تو بھائی جس سے ہم راضی ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، مراسم قائم ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے جی کے اندر آتا ہے، ہم اسے گھر کے اندر بلاتے ہیں اور اس کے بلانے کے، اس کے گھر کے اندر آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو بھائی مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ بولو بھائی کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ تو اس کے اندر کون آئے گا؟ جسے میرا اللہ بلائے گا۔ بھائی فلاں آدمی یہ بڑے صاحب سے مسجد میں اندر لے کرنے، بڑا تو وہ ہے جو مسجد کے اندر جا کر میرے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ کی قسم بڑا وہ ہے جو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے اور جو رب کی نعمتیں استعمال کر کے جسے مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں، وہ بڑا نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ چھوٹا ہے۔ بڑا وہی ہے جسے میرا رب اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے، اپنے سامنے اس کی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ تو ان مبارک ایام کے اندر، مبارک لمحات کے اندر بھئی غفلت کیسی ہے؟ مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں۔ حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد کے اندر۔ بھائی جو ہم گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، ذرا اس حدیث کا کیا پھر مطلب ہوگا؟ ہم مسجد کے پڑوسی ہیں، ہم مسجد میں نہیں آتے تو ہماری نماز کیا گھر کے اندر پوری نماز کا اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بھائی ہماری نمازیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ بھائی یہاں مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں گے، یاد رکھنا بھری مسجد ہے، کسی ایک کی آمین قبول ہو گئی، کسی ایک کی نماز قبول ہو گئی، اس کی برکت سے اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرما دے گا۔ تو اس لیے بھائی مسجد سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، دین سے ہمارا تعلق اور دین والوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے۔ اگر نہ کیے تو لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کی قسم حالات کے تناظر کے اندر جو حالات دن بدن مجھ پر اور آپ پر آ رہے ہیں، ہماری بدعمالیاں بڑھتی جا رہی ہیں، نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب یہ وبائیں آئیں، ہم میں سے کتنے جو رب کے در کے اندر آ کر رب کے سامنے آہوزاری کی، کتنے جو جھکے، کتنے جنہوں نے آ کر معافی مانگی۔ ہم بغاوت کے اندر اور بڑھتے جا رہے ہیں، یاد رکھنا۔ اور بنی اسرائیل پر جب رب نے عذاب بھیجے تھے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اللہ نے عذاب بھیجے، کبھی مینڈکوں کا، کبھی خون کا عذاب، اور مختلف عذاب اللہ نے بھیجے۔ ایسے ہی بھائی مجھ پر اور آپ پر بھی بھائی یہ عذابات، یہ ساری چیزیں منڈلا رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا۔ پہلے کورونا کی جو لہر تھی بھائی کم تھی، نہیں کم تھی بھائی، کچھ کم تھی، پہلی لہر کم تھی۔ اور یہ لہریں کیوں آتی ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی عام ہوگی، ناچ گانا ہوگا، اللہ میری امت کے اندر مہلک بیماریوں کو، ہلاک کرنے والی، تباہ و برباد کرنے والی بیماریوں کو عام کر دے گا۔ اللہ یہ اسی کے نتیجے کے اندر ہے۔ جب میرے اور آپ کے اس ملک کے اندر جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اس کے اندر ہماری مائیں بہنیں روڈوں پر آئی اور انہوں نے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے، اللہ نے فوراً یہ وبا مجھ پر اور آپ پر مسلط کر دی۔ ہوئی نہیں ہوئی بھائی؟ نہیں بول رہے ہیں؟ ہاں ابرار صاحب، حاجی ابرار صاحب، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ یہ وبا مجھ پر اور آپ پر مسلط کی گئی۔ اس کے بعد کچھ میرا اور آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہوا رمضان کے اندر، پھر میں نے اور آپ نے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس کی لہر کم ہوتے ہوتے ابھی سال نہیں گزرا تھا، وہ سال پورا نہیں ہوا تھا، پھر اسی اسلام آباد کے اندر، دارالحکومت کے اندر، اور نام جس کا اسلام آباد ہے،
اسی کی روڑوں پر پھر ہماری مائیں بہنیں وہی روڑوں پر آئی اور آ کر انہوں نے پھر یہ آواز لگائی میرا جسم میری مرضی، اور اس مرتبہ اس سے کم نہیں بلکہ الفاظ کے اندر اضافہ کیا، زیادتی کی۔ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے، علماء بھی سن لے، میرا جسم میری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ جب یہ نعرے لگے پھر اللہ نے اس وبا کو اور تیز کر کے مجھ پر اور آپ پر مسلط کر دیا۔ ہوا یا نہیں بھائی؟ ہوا بھائی۔ تو یاد رکھنا، جب میں اور آپ بے حیائی کے اندر، رب کی نافرمانی کے اندر بڑھیں گے، اللہ کے عذاب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مجھ پر اور دن بدن عذابات مجھ پر اور آپ پر مسلط کیے جائیں گے بھائی۔ تو وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، رونا دھونا کریں۔ یہ مبارک ساعت ہے بھائی، اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون کون یہاں پر موجود ہوگا۔ کتنے چہرے جو پچھلے سال یہاں موجود تھے، اس سے گزشتہ سال یہاں موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں، اور اگلے سال آنے والے سال کے اندر کون پتہ نہیں خوش قسمت جسے یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب ہوگا، یہ مبارک ساعتیں نصیب ہوگی۔ اس لیے جو اس سے پہلے کمی کوتاہی ہو گئی اس پر تو رب سے معافی مانگی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، رونا دھونا کیا جائے، اور آنے والے جو بقیہ ایام ہیں 4 5 دن 5 دن 6 دن جو رہ گئے بھائی، اس کے اندر میں اور آپ چستی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام میں اور آپ اسے جاری رکھیں بھائی انشاءاللہ۔ ایسا بولے آپ ابرار صاحب، جاری رکھ لو نہ رکھ لو انشاءاللہ۔ پکی گندی مسجد بھائی یاد رکھنا، یہی مسجدیں کل میرے اور آپ کے لیے گواہی دیں گی، اللہ کی قسم یہ مسجدیں میرے اور آپ کے لیے گواہی دیں گی۔ آج انہیں آباد کریں گے، کل یہ میری اور آپ کی سفارشی بن کر یہ مسجد کھڑی ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس محلے اور بستی کی مسجدیں آباد، اللہ ان محلے اور بستی والوں کو آباد کرے گا۔ جس محلے اور بستی کی مسجدیں ویران، اللہ ان محلے اور بستی والوں کو ویران کر دے گا بھائی۔ آج ہماری مسجدیں ویران، آج یہ رونقیں ہیں، عید والا دن آئے گا یہاں نماز پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، نماز پڑھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے صرف ماں کی گود کے اندر لا الہ الا اللہ مل گیا، اس لیے مجھے اور آپ کو اس کی قدر و منزلت نہیں، احساس نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ماں کی گود کے اندر یہ کلمہ طیبہ نصیب فرما دیا۔ اس لیے دوست احباب، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بھائی، رجوع اللہ کر لو لوگو، رجوع اللہ کر لو۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بڑھو، اور اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ جو ماں باپ کو منوانا مشکل ہے لیکن روٹھے ہوئے رب کو منوانا آسان ہے، اللہ کی قسم۔ بے شک یاد رکھنا، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، ایک نہ ایک دن ماں باپ تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا بیٹا نہیں، یہ ہماری بیٹی نہیں، اس کا ہم سے تعلق نہیں، یہ ہماری جائیداد سے آنکھ ہے، ہمارے ساری چیزوں سے آنکھ ہے، یہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ساری زندگی گناہ کر کے رب کے دروازے پہ چلے جاؤ، کالے بالوں کے اندر گناہ شروع کیے، بال سفید ہو گئے، رب کے سامنے چلے جاؤ، آہوزاری کر دو، ہاتھ اٹھا لو، وہاں سے تانا نہیں ملے گا اس سے پہلے کہاں تھے، بلکہ زندگی کی ساری لغزشوں کو میرا رب معاف کر دے گا۔ تو بھائی کرتے ہو اللہ کے ساتھ صلح؟ انشاءاللہ کر لے ہو؟ پکی بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مسجد کو آباد رکھو گے، انشاءاللہ ساری نمازیں آ کر مسجد میں ادا کرو گے، انشاءاللہ تراویح کا اہتمام کرو گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو گے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو بھائی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کی جو مبارک ساعتیں ہیں اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزر گئے اوقات بھائی، لمحے گزر گئے جن کے اندر میں نے اور آپ نے غفلت سستی کی ہے، اللہ میری اور آپ کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ آمین۔ دعا فرمائیں۔